میں 15 سال کی تھی۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ شادی کی رات کیا ہوتا ہے۔ میری ماں نے بنگلہ گاڑی دیکھ کر امریکہ سے آئے ہوئے 30 سالہ ولید کی بیوی بنا دیا، جبکہ وہ عورتوں کے معاملے میں تجربہ کار تھا، اور آنے والی رات کا سوچ کر میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ وہ کمرے میں آیا اور ایک لفافہ دے کر بولا، تم کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو، چلو جاؤ یہ پہن کر میرے سامنے۔ میں ابھی اسکول سے واپس آئی تھی، سیدھا اپنے کمرے میں گئی۔ جیسے ہی میں نے کمرے میں قدم رکھا تو سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میرے قدم وہیں جم چکے تھے۔ میری اماں بھی وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں حیرت سے اس شخص کی طرف دیکھی جا رہی تھی۔ وہ ہمارے گھر میں کیا کر رہا تھا؟ میں نے اماں کی طرف دیکھا، اس شخص کی طرف دیکھا۔ آج میں زندگی میں اسے دوسری دفعہ دیکھ رہی تھی۔ بالکل ویسا ہی تھا، ذرا بھی نہیں بدلا تھا۔ اماں مجھے کہنے لگی، بیٹا ولید کو سلام کرو۔ میں نے اس شخص کی طرف دیکھا اور سلام کرتے ہوئے اپنا بیگ وہاں پر رکھ کر کمرے سے باہر جانے لگی، جب اماں نے مجھے آواز دی اور کہنے لگی، عالیہ بیٹا میری بات سنو، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اماں نے مجھ سے کیا بات کرنی ہے۔ ولید بھائی بھی وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، اماں میں آپ سے بعد میں بات کروں گی، ابھی مجھے کھانا کھانا ہے۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر جانے لگی تھی۔ اماں نے مجھے بہت روکنے کی کوشش کی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس شخص کی نگاہیں اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھیں، اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے میں کمرے سے باہر آ چکی تھی۔ کچن میں کھڑی ہوئی تھی جب اماں میرے پاس آئی اور کہنے لگی، تجھے بولا ہے نا تجھ سے بات کرنی ہے، تو بات کیوں نہیں مانتی؟ میں نے کہا، اماں وہ چلے جائیں گے تو بعد میں مجھ سے بات کر لیجئے گا، ابھی مجھے آپ سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی۔ کافی وقت بعد وہ شخص گیا تو اماں ہی مجھے کمرے میں بلا لیا، ان کے پاس آ کر بیٹھی۔ لیکن جو بات اماں نے مجھے کہی وہ سن کر مجھے ایسے لگا جیسے ساتوں آسمان میرے سر پر آ گرے ہوں۔ میں حیرت سے اماں کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، اماں آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے، میں کیوں بھلا ولید بھائی کے ساتھ شادی کروں گی؟ میرا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ 30 سال کے ہیں، مجھ سے 15 سال بڑے ہیں، میں بھلا کیسے ان کے ساتھ شادی کر سکتی ہوں؟ ویسے بھی میری کوئی شادی کی عمر ہے، مجھے ابھی پڑھنا لکھنا ہے، بہت کچھ کرنا ہے۔ میری بات سن کر اماں کہنے لگی، دیکھ میں خود دل کی مریض ہوں، مجھے نہیں پتا میں کب مر جاؤں۔ وہ بہت اچھا ہے، تجھے پتا ہے، امریکہ سے آیا ہوا ہے، گاڑی بنگلہ ہر چیز اس کے پاس ہے، وہاں رانی بن کر رہے گی۔ اماں کی بات سن کر میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں اماں میں شادی نہیں کروں گی، مجھے شادی وادی نہیں کرنی، مجھے ابھی پڑھنا ہے، مجھے زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے۔ میں اماں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اماں ایک ہی ضد پر اٹکی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، تجھے وہ پڑھائے لکھائے گا بھی، تجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بار بار اس شخص کی نگاہیں مجھے اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی تک میرے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے اماں کو کہا، نہیں اماں میں نہیں شادی کر سکتی۔ اماں نے غصے میں کہا، دیکھ میں کل کو مر جاؤں گی تو پھر کیا کرے گی؟ تجھے یہاں دھکے کھاتے پھرے گی، تجھے پتہ ہے ہمارا معاشرہ کیسا ہے، اکیلی لڑکی کو جینے نہیں دیتے۔ ویسے بھی تو بہت چھوٹی ہے، مجھے ہر لمحہ تیری فکر رہتی ہے، تو کیوں اپنی ماں کو موت سے پہلے مارنا چاہتی ہے؟ اماں کی باتیں سن کر میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میری اماں کو میں نے اپنے گلے سے لگا لیا اور کہا، نہیں اماں ایسی باتیں نہ کرو، تجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، تو کیوں پریشان ہوتی ہے؟ میں بہت محبت بھرے انداز میں اپنی ماں کو کہہ رہی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اماں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، خدا کے لیے ولید کے ساتھ شادی کر لو تاکہ میں سکون سے مر سکوں، ورنہ موت کے بعد بھی مجھے یہی بے چینی بنی رہے گی، نہ جانے میری بیٹی کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اماں مسلسل مجھے بلیک میل کیے جا رہی تھی۔
اور میں سوچے جا رہی تھی کہ میں کیسے اس شخص کے ساتھ شادی کر سکتی ہوں۔ وہ تو مجھ سے اتنا بڑا تھا، وہ تو کہیں بھی میرے ساتھ سوٹ نہیں کرتا تھا۔ بس اماں کو کوئی اور فکر نہیں تھی، اس وجہ سے اس کی دولت جائیداد پر نظر آ رہی تھی۔ اماں کو لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ شادی کر کے میری سکون کی زندگی گزرے گی، لیکن میں اتنے بڑے شخص کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے بارے میں اچھی طرح جانتی تھی، اس کی بہن سے میں نے اس کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا، گہری سانس لی اور کہا، اماں نہیں، آپ اس شخص کے بارے میں نہیں جانتی۔ میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ کبھی بھی میری اس کے ساتھ شادی نہیں کروائیں گی، وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ میرا یہ کہنا تھا۔ اماں نے زوردار تماچا میرے منہ پر رسید کیا اور کہنے لگی، تو خود تو اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، اس وجہ سے اس کے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہے۔ اب یہ میرا حکم سمجھ یا فیصلہ سمجھ، جو مرضی سمجھ، اب تیری شادی اسی کے ساتھ ہوگی۔ میں نے بول دیا کہ اس جمعے کو نکاح کرنے کے لیے آ جائیں اور تجھے رخصت کر کے اپنے ساتھ لے جائیں۔ اماں کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ میں نے کہا، نہیں اماں، میں اس شخص کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ اماں کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اماں پر میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں بہت زیادہ الجھ چکی تھی، اب کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اماں نے میرا اسکول جانا بھی بند کر دیا، بس میں گھر میں ہی رہتی تھی، اپنی دوستوں سے بھی کوئی ملاقات نہیں ہوتی تھی۔ جو کچھ میں نے ولید کے بارے میں اس کی بہن سے سن رکھا تھا، اس کے بعد تو میں کبھی بھی اس شخص کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی تھی، لیکن اماں کو تو بس اس کی دولت اور جائیداد نظر آ رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب میں اس شخص کے پہلو میں دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ سرخ رنگ کے عروسی جوڑے میں میرا پورا وجود کپکپا رہا تھا۔ وہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ نکاح کے وقت میں نے بہت کوشش کی میں اس نکاح سے انکار کر دوں، لیکن اماں میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اماں کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی، وہ بار بار مجھے یہی کہہ رہی تھی، میری عزت رکھ لینا۔ اماں کو معلوم تھا کہ میں بہت زیادہ ضدی ہوں، لیکن اس وقت اماں کے سامنے میں بالکل خاموش ہو چکی تھی، اس نکاح سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ نکاح کے بعد رخصتی کا بھی وقت آ چکا تھا۔ میں نے اماں کو بہت سمجھایا کہ ابھی رخصتی نہیں کرتے، رخصتی بعد میں کر لیں گے، لیکن اماں نے کہا، نہیں، میں اپنا فرض ادا کرنا چاہتی ہوں، مجھے اپنی زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں۔ اماں کی یہ باتیں سن کر مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہونے لگ جاتا تھا، ڈر لگنے لگ جاتا تھا۔ کچھ رسومات کے بعد مجھے ولید کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ میری عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، میں محض 15 سال کی تھی۔ وقت اور حالات نے مجھے عمر سے بہت زیادہ سمجھدار اور بڑا بنا دیا تھا۔ اس وقت ولید کی دلہن بنی میں اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کے کمرے کو دیکھ رہی تھی، اتنا بڑا تو میرے گھر میں کوئی کمرہ نہیں تھا۔ میرے ارد گرد گھر جتنا تھا، یہ صرف اتنا کمرہ تھا جس میں ہر آسائش موجود تھی، ہر چیز موجود تھی۔ لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں میرا دل بند ہوئے جا رہا تھا۔ مجھے اپنا کمرہ بار بار یاد آ رہا تھا، جس کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ اپنے کمرے کے علاوہ میں کہیں اور سوتی بھی نہیں تھی، اس وجہ سے یہاں پر مجھے عجیب طرح کی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ جب تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ولید کمرے میں داخل ہوا، اسے دیکھتے ہی میں نے فوراً سے اپنی نگاہیں جھکا لی تھی۔ میں اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا میرے پاس آیا۔ میں خود میں سمٹ کر بیٹھ چکی تھی۔ اس وقت میں اسے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا میرے پاس آ کر بیٹھ چکا تھا،
وہ میرے سامنے بیٹھا مسلسل میرے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اچانک ہی اس نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا تو میں نے فوراً ہی اپنا کانپتا ہوا ہاتھ پیچھے کی طرف کھینچ لیا اور کہا، پلیز مجھ سے دور رہیں۔ دیکھیں، میں نے اماں کے کہنے پر یہ شادی کی ہے۔ میں آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابھی میرے بہت سارے خواب تھے جو میں نے پورے کرنے تھے، لیکن اماں کے کہنے پر یہ شادی کر چکی ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ خونخوار نگاہوں سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، کہنے لگا، دیکھو، میرے ساتھ فضول بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اتنی چھوٹی بھی نہیں ہو کہ ایسے معصوم بچوں کی طرح باتیں کر رہی ہو۔ تم میری بیوی بن چکی ہو۔ میں حیرت سے اس شخص کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، اور ہاں، یہ جو تم کپڑے پہن کر بیٹھ گئی، یا مجھے ایسے لباس بالکل پسند نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک لفافہ میری طرف بڑھایا، کہنے لگا، چلو شاباش، یہ پہن کر آؤ۔ میں حیرت سے اس بیگ کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اس میں کیا تھا؟ میں اس کے ہاتھ سے پکڑتی ہوئی چینجنگ روم کی طرف آئی۔ میں نے نکال کر دیکھا تو وہ بلیک رنگ کی ساڑی تھی۔ وہ ساڑی مجھے کیوں پہنانا چاہتا تھا، اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اس وقت میرا پورا وجود کپکپا رہا تھا۔ وہ تو مجھے زیادہ اس وقت غصے آ گیا تھا، میری سوچ سے بھی زیادہ۔ اس نے ہمیشہ مجھ سے نرمی سے بات کی تھی، لیکن نہ جس طرح وہ مجھ سے بات کر رہا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی، جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا تب میں بہت چھوٹی تھی، لیکن اب میں بڑی ہو چکی تھی۔ ولید کوئی اور نہیں بلکہ میرے چچا کا بیٹا تھا، میرا کزن تھا، لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں میں ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے، زمین آسمان کا فرق تھا۔ میں بہت چھوٹی تھی جب میرے باپ کا انتقال ہو گیا، لیکن ولید کے بابا بزنس مین تھے، اس وجہ سے کبھی انہوں نے ہمارے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھا۔ لیکن اب نہ جانے کیوں ولید میرے ساتھ شادی کرنا چاہ رہا تھا، اور اپنے باپ کے خلاف جا کر اس نے میرے ساتھ شادی تو کر لی تھی، لیکن تھوڑے ہی دیر بعد وہ بلیک رنگ کی ساڑی پہن کر باہر آئی۔ میں نے نگاہیں جھکائی ہوئی تھی، میری آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا میرے پاس آیا، میرے ہاتھ کو پکڑ کر کمرے سے باہر لے جا رہا تھا، کہنے لگا، زیادہ ٹینشن لینے کی یا زیادہ سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں، بس تمہیں کہیں لے کر جانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرا بازو پکڑے مجھے گاڑی تک لے کر آیا۔ اس نے مجھے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں ڈرتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اس نے فل سپیڈ میں گاڑی دوڑا دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ساحل سمندر پر گاڑی رکی۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے دماغ میں چل کیا رہا تھا؟ وہ مجھے کہاں لے کر آیا تھا؟ میں یہ سوچے جا رہی تھی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا، میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا، کہنے لگا، چلو شاباش، باہر نکلو، اپنی لائف کو بہت اچھے طریقے سے انجوائے کرنا چاہتا ہوں، جینا چاہتا ہوں۔ خبردار، جو تم نے رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کی۔ میں حیرت سے اس شخص کی طرف دیکھے جا رہی تھی، اس کی نگاہیں چل کے آ رہا تھا۔ وہ میرے ہاتھ کو پکڑے خوبصورت سی جگہ پر ٹیبل لگا ہوا تھا، ارد گرد بہت خوبصورتی سے سجاوٹ کی گئی تھی، پانی کی لہریں پاؤں کو چھو رہی تھی، وہاں پر بہت زیادہ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے میرا پورا وجود کپکپانے لگ گیا تھا، میں ہولے ہولے کپکپا رہی تھی۔ اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا، میرے سامنے بیٹھ گیا، کہنے لگا، دیکھو، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن میں بہت سنجیدہ مزاج انسان ہوں، اس وجہ سے میرے ساتھ زیادہ چالاکیاں کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اونچ نیچ کرنے کی بھی یا مجھے دھوکہ دینے کی بھی کوشش کی تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تم سے ابھی پوچھ رہا ہوں، اگر کسی کو پسند کرتی ہو تو ابھی مجھے اس کے بارے میں بتا دینا تاکہ میں اس کا کام تمام کر دوں۔ میں سامنے بیٹھے ولید کی طرف دیکھے جا رہی تھی، مجھے اس سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے غصے میں کہا کہ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ اب کچھ بھی کریں گے، میں آپ کی باتیں سنتی رہوں گی۔
خبردار، جو آپ نے دوبارہ سے اس انداز میں میرے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی۔ میں کوئی آپ کی غلام ہوں؟ میرا یہ کہنا تھا۔ وہ غصے میں میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگے، کہنے لگے تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ تم مجھ سے کس انداز میں بات کر رہی ہو؟ ان کی بات سن کر میں نے کہا دیکھیں، میں آپ سے کوئی محبت نہیں کرتی، نہ ہی مجھے آپ سے شادی کرنی تھی۔ میں نے بس ماما کے کہنے پہ شادی کی، ورنہ کبھی بھی آپ سے شادی نہ کرتی۔ وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، ریلیکس ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ مجھے خاموش کروانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اب مجھے بہت زیادہ غصہ آ چکا تھا۔ اب میں کہاں خاموش ہونے والا تھا، ابھی اس سے پہلے کہ میں کچھ اور بولتی۔ وہ کہنے لگا بہت زیادہ اکڑ رہی ہو نا تم، ابھی بتاتا ہوں۔ میں تمہیں یہاں انجوائے کروانے کے لیے لے کے آیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم کچھ ریلیکس ہو جاؤ، اس چیز سے نکلو کہ میں تم سے دوستانہ انداز میں رہنا چاہتا ہوں۔ تم میری کزن تھی، تم سے محبت کرتا تھا، اس وجہ سے شادی کی ہے۔ لیکن نہیں، تم نے مجھے اپنی اوقات دکھانی تھی، تمہاری قیمت کیسے مجھ سے اس انداز میں بات کرنے کی۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے تک مجھ سے محبت بھرے انداز میں بات کر رہا تھا، اب اس کا رویہ ایک دم سے بدل گیا تھا۔ اس نے لا کر مجھے بیڈ پر پٹک دیا، کہنے لگا ابھی تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ مجھے خوف محسوس ہونے لگ گیا۔ آخر وہ کرنے کیا لگا تھا؟ اس کے دماغ میں چل کے آ رہا تھا۔ کافی دیر تک میں خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اب گاڑی فل سپیڈ میں چل رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد گاڑی گھر کے سامنے رکی۔ میں نے کہا اگر واپس ہی آنا تھا تو مجھے ساتھ کیوں لے گئے اتنی زیادہ ٹھنڈ میں؟ لیکن اس کے چہرے پر دنیا جہان کی سنجیدگی اور غصہ تھا۔ کہنے لگا تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ بچی سمجھ رہا تھا، بہت محبت سے پیش آ رہا تھا، لیکن تم یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی۔ اس نے دوسری طرف سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور میرے بازو سے پکڑتا گھسیٹنے والے انداز میں دربار پر لے آیا۔ میں اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اب مسلسل میری آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ لیکن وہ میری بات نہیں سن رہا تھا۔ اس نے لا کر مجھے بیڈ پر پھینک دیا، کہنے لگا ابھی تمہیں زندہ بتاتا ہوں، میں ہر چیز کا گمان رکھتا ہوں، بہت زیادہ کر رہی تھی تم۔ یہ کہہ کر وہ میرے قریب آنے لگا۔ اس شخص کے بارے میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ بہت بڑا تھا، باہر کے ممالک میں خوب عیاشیاں کرتا تھا۔ میں نے غصے میں کہا دیکھو میں تمہارے باپ کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں، خبردار جو تم نے میرے پاس آنے کی کوشش کی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے میرے جبڑے کو دبوچ کیا۔ کہنے لگا تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ یہ کہہ کر وہ میرے قریب ہوا۔ جب میں گھٹنوں پر سر رکھے بہت شدت سے رونے لگی۔ مجھے کیوں دکھ ہو رہا تھا، تھوڑا پریشان ہو گیا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گیا، میرے کندھوں سے پکڑ کر مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، میرے آنسو صاف کرتا ہوا کہنے لگا سوری یار، تمہارے ساتھ مذاق کر رہا تھا، کیوں رونے لگ گئی ہو؟ دیکھو عالیہ، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تمہیں ٹوٹ کر چاہتا ہوں۔ تم بہت چھوٹی تھی جب سے تم میرے دل میں بس چکی ہو۔ دیکھو کسی قسم کا تمہارے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہیں، محبت کا اظہار کرنے کے لیے تمہیں وہاں لے کر گیا تھا جس پر تم کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہے تھے، جس کی وجہ سے تمہیں واپس لے کر آ گیا۔ بس تمہارے ساتھ مذاق کر رہا تھا، وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابھی محبت سے بول رہے تھے۔ میں نے غصے میں اس کے سینے پہ مکر گھسیٹ کیا اور کہا آپ بہت بڑے ہو، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ مسکراتا ہوا کہنے لگا ایسی باتیں مت کرو، میں تمہارے سارے جواب دوں گا۔ ایسی باتیں مت کرو، میں تمہارے سارے خواب پورے کروں گا۔ تم پڑھنا چاہتی ہو، تم جو بننا چاہتی ہو، تمہاری ساری خواہشیں پوری کروں گا، بس مجھ سے دور جانے کی بات مت کرنا۔ یہ کہہ کر
اس شخص نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا اور لبوں سے لگا لیا۔